نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كفن رسول الله صلى الله تعالى وسلم في 3 أثواب نجرانية الحلة الثوبان وقميص الذي مات فيه صدق رسول الله صلى الله تعالى وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامد فرمایا. ہر بندہ مومن کو اپنے وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے. موت کی سختیوں کو یاد رکھنا چاہیے. موت کے قریب جو احوال ہیں اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. قبر کی زندگی کو یاد رکھنا چاہیے. آخرت کے احوال کو یاد رکھنا چاہیے. اور آخرت میں جو جواب دہی ہوگی اس کو یاد رکھنا چاہیے. اچھے عمل ہوں گے تو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو جہنم میں ڈالا جائے گا. جب بندہ مومن آخرت میں جواب دہی کی یاد رکھتا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہوئے وہ گناہوں کی دلدل میں نہیں پھنستا بلکہ گناہوں سے دور بھاگتا ہے. اسے پتہ ہے کہ ایک دن میرے ہر عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. سو وہ اپنے اعمال کو حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے. اسلاف و بزرگان دین نے جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے. پچھلے جمعہ مبارک غسل کا بیان کیا گیا. آج اس جمعہ مبارک میں ہم کفن کے حوالے سے بیان کریں گے. انسان کو اس اپنے کفن کو بھی یاد رکھنا چاہیے. کہ وہ انسیدھے ہوں گے اور انسان کو پہنائے جائیں گے. خود نہیں پہنے گا بلکہ پہنائے جائیں گے. سید اعظم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، مسلم اور مشکات المصابیح کتاب الجنائز میں اسی روایت کو نقل کیا کہ تم اپنے بھائی کو جب کفن کرو تو اسے اچھا کفن پہناؤ. اور ابن عدی کی روایت میں آتا ہے کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو اس لیے کہ مردے اپنی قبروں میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. اچھے کفن سے مراد یہ ہے کہ کفن اس کا پورا ہونا چاہیے،
لطیف اور پاکیزہ ہونا چاہیے، نیا ہو، اور اگر اس کے پاس پرانا ہے اور دھلا ہوا ہے تو تب بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سلمہ کی مرفوعاً روایت ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے شرح الصدور میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو کفن اچھا دو اور اپنی اموات کو چلانے سے تکلیف نہ دو۔ یعنی جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ اگر چلانا اور واویلا کرنا شروع کر دیں، اور اس چلانے اور واویلا کرنے میں ذرا آپ عورتوں کے احوال کو دیکھیں، اگر وہ واویلا کرتے ہوئے چیختے ہوئے سینہ کوبی کرتی ہوں، سینہ پیٹتی ہوں، یا اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتی ہیں زور زور سے، اپنے بالوں کو بکھیر لیتی ہیں، یہ سب کام، یہ سب امور خلاف سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اموات کو چلانے سے تکلیف نہ دو، اور آگے ارشاد فرمایا کہ وصیت میں تاخیر کر کے انہیں تکلیف نہ دو۔ انہوں نے جو وصیت کی ہے مرنے کے بعد جلد از جلد اس وصیت کو پورا کیا جائے، اگر پورا نہیں کیا جائے گا تو ان کو تکلیف دینا ہے۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کر کے اپنے اموات کو تکلیف نہ دو، اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو۔ قطع رحمی کہتے ہیں رشتے کو توڑنا، اور رشتہ داری کو توڑ کر اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جلد قرض اتارو، اگر اس کا کوئی قرض ہے تو جلد اتار دو، اور اس سے برے ہمسائے سے بچاؤ۔ یعنی جہاں دفن کر رہے ہو دیکھو کہ اس کی قبر کے ساتھ کوئی نیک بندہ ہے، اگر کوئی نیک بندہ ہوگا تو روز آخرت اس کو فائدہ دے گا، بلکہ قبر کی زندگی میں بھی اس کو فائدہ دے گا۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ میت کا کفن اس کے ترکے سے کیا جائے۔ جو میت نے مال و دولت چھوڑا ہے وہ اس کے مال و دولت سے اس کے کفن کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، اور اگر میت پر کوئی قرض ہے تو پہلے جو ہے وہ اس کے کفن کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، اس کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ کفن اصل سرمایہ سے بنایا جائے، اور اگر بالفرض میت کا ترکہ نہ ہو تو میت کے کفن دفن کا اہتمام کرنا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، پھر وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ 40 مرتبہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ صرف غسل دینے پہ دیکھیں کتنی فضیلت ہے۔ اور جس نے کسی کو کفن پہنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے
جنت کا جو بہترین اور قیمتی لباس ہے، ریشم، سندس اور استبراق، یہ 2 اقسام ہیں، یعنی جنت کی بہترین جو لباس ہوگا جنت کا وہ اسے پہنایا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جس میت کا ترکہ نہ ہو، پھر یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے کفن کا اہتمام کرے۔ مرد کے لیے سنت کفن 3 کپڑے ہیں۔ کتنے؟ 3 کپڑے ہیں۔ ایک لفافہ جس میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا، ایک آزاد چادر بھی اسے کہتے ہیں، تہمت بھی اسے کہتے ہیں، اور ایک قمیص۔ یہ جو سنت کفن ہے مرد کے لیے، یہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ ان سلا ہو۔ سفید کلر میں جو ہے کفن ہونا چاہیے، اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ سنن ابو داؤد میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال قفن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فی 3 اثواب نجرانیۃ الحلۃ ثوبان وقمیص الذی مات فیہ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا اس میں 2 چادریں اور وہ قمیص جس میں آپ کا وصال مبارک ہوا تھا، جس میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو 3 سفید یمانی کپڑوں کی روایت کو نقل کیا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابراہیم آپ اجل تابعین میں سے، اور آپ نے بچپن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی، اکابر اجل صحابہ سے علم حاصل کیا، اور آپ امام ابو حنیفہ کے آپ استاد ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو امام عبد الرزاق نے المصنف میں نقل کیا، اور امام عبد الرزاق امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں، امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں، اور المصنف جو کتاب ہے یہ امام بخاری سے پہلے، جو بخاری شریف ہے اس سے پہلے کی کتاب ہے، یہ روایت اس میں نقل کی۔ قال قفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ یمانیہ وقمیص، کہ حضور علیہ السلام کو 2 یمنی چادروں اور قمیص میں کفن دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میت کو قمیص پہنائی جائے، چادر جو ہے وہ پہنائی جائے، یعنی تہمت آزاد، اور تیسرے کپڑے لفافہ میں لپیٹ دیا جائے۔ اس کو بھی امام عبد الرزاق نے المصنف میں نقل کیا، اور حضرت ابراہیم تابعی بیان کرتے ہیں کہ مرد کو 3 کپڑوں میں دفن کیا جائے، قمیص، دوسری تہمت آزاد یا چادر جو کہنا چاہے، اور تیسری لفافہ۔ ابن سرید جو عظیم تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میت کو زندہ کی طرح قمیص اور چادر پہنانا مستحب ہے۔ یہ دلائل میں نے اس لیے دیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ہر چیز، ہمارا ہر عمل قرآن و سنت سے ثابت ہے، ہماری ہر دلیل قرآن و سنت سے۔
یہ تو مرد کا جو ہے وہ سنت کفن ہے. عورت کو جو ہے وہ 5 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے. قمیص، چادر، دوپٹہ، لفافہ اور سینہ بند. اس کا لیلا بنت قائف بیان کرتی ہیں. اب اس کی دلیل دے رہا ہوں. سنن ابو داؤد کی روایت ہے. مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا. آپ ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا. فکان اول ما اعطانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحقہ ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرج بعد في ثوب آخر. کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں چادر تہمت آزاد دیا، پھر قمیص، پھر دوپٹہ، پھر سینہ بند، پھر ایک کپڑا جس میں انہیں لپیٹ دیا گیا، لفافہ. راوی بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ دروازے پہ تشریف فرما تھے اور ان کا کفن آپ کے پاس تھا اور ایک ایک کر کے جو ہے وہ آپ کفن دے رہے تھے. سو اگر کفن کے معاملات میں یا کفن دیتے ہوئے اس کا کامل علم نہ ہو تو اہل علم کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جانا چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ کوئی دین ہمارا رسم نہیں ہے، یہ سارا حضور علیہ السلام کا عطا کردہ ہے اور یہ آخری دین ہے. اب کفن دیتے ہوئے جو لفافہ ہے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ یعنی چادر، اس کی مقدار یہ ہے کہ میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف سے اس کو باندھا جا سکے. لفافہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ دونوں طرف سے اس کو آسانی سے باندھا جا سکے. آزاد یعنی تہمت یہ چوٹی سے لے کر اس کے قدم تک ہونی چاہیے، یعنی اس لفافے سے تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے. قمیص جس کو کفنی بھی کہتے ہیں یہ گردن سے لے کر گھٹنوں تک ہو، گھٹنوں کے نیچے تک ہونی چاہیے. گردن سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک. اب جب کفن تیار کیا جاتا ہے، میں نے بہت سارے مقامات پہ یہ دیکھا اور یہ سب جہالت، جاہلیت کے باعث ہے، اور میں حیران ہوا ہوں کہ ہمارے فقہاء نے باقاعدہ اس مسئلے کو بیان بھی کیا ہے. اکابر فقہاء نے، اور یہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عوام اپنی جاہلیت کے باعث کیا کرتی ہے کہ جب کفن دیتی ہے تو جو اس کی کفنی بنائی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ پیچھے سے چھوٹا رکھا جاتا ہے اور آگے سے بڑا رکھا جاتا ہے. پیچھے سے چھوٹا رکھا جاتا ہے اور آگے سے بڑا رکھا جاتا ہے. فقہاء بیان کرتے ہیں کہ آگے اور پیچھے دونوں سے برابر ہونا. یہ پیچھے سے کم رکھنا یہ غلط طریقہ ہے. سو جب کفن دیا جائے تو کفن اسی طریقے سے دیا جائے جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق کی کفنی جو ہے یہ مونڈے سے چیری جائے. عورت کے لیے جو ہے وہ سینے کی طرف جو ہے وہ چیری. عورت کی جو اوڑھنی ہے یہ 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز ہونی چاہیے. سینہ بند یعنی پستان سے ناف تک. فقہاء بہتر بیان کرتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ران تک. اس کو فتاوی عالمگیری، رد المختار، فتاوی رضویہ میں بیان کیا گیا. دیگر فقہاء نے بھی اپنی کتب میں اس کو بیان کیا. یہ تو تھا کفن سنت. اب کفن پہ لکھا بھی جاتا ہے، کلمہ شہادت لکھا جاتا ہے یا عہد نامہ رکھا جاتا ہے
یا بعض مقامات پہ کفن پہ جو ہے وہ عہد نامہ لکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ بڑی چہمگوئیاں، سوالات، اعتراضات، خلاف سنت، طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ ملتی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ دین کو لینا ہے تو قرآن سے. قرآن اجمال ہے. اب وہ تفسیر کہاں سے سمجھ آئے گی؟ حضور کی سنت سے. کس سے سمجھ آئے گی؟ حضور کی سنت سے. اور قرآن اور سنت کی تفہیم سمجھ آئے گی علماء حق سے. کس سے؟ علماء حق سے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا وارث قرار دیا ہے. وراثت ان کے پاس ہے. وہ قرآن و سنت کی جو ہے وہ تشریح، تصریح، تعبیر بیان ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آج کوئی کھڑا ہو جائے اور ایسی تشریح اور تعبیر اور تصریح کرنا شروع کر دے کہ جو اسلاف امت میں بھی نہیں تھی تو وہ شخص تو گمراہ ہے. اس میں تو دوسری رائے نہیں. بلکہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کی دلیل، اس کا ایویڈنس اسلاف کے ساتھ ہوگا. اور ان اسلاف کا تعلق جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ، صحابہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا. یہ ایک سند اور طریقہ بن جاتا. امام عبد الرزاق یہ کفن پہ کلمہ شہادت لکھنا، اس کی روایت میں کرتا ہوں. اب امام عبد الرزاق امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں. انہوں نے اپنے طریق سے اس روایت کو نقل کیا. عظیم محدث ہیں. اور امام طبرانی عظیم محدث ہیں. انہوں نے اپنے طریق سے جو ہے معجم الطبرانی میں اس روایت کو نقل کیا. امام ابو نعیم نے حلیات الاولیاء میں اس روایت کو نقل کیا. معمر بن عبداللہ بن محمد بن عقیل انہوں نے ہمیں خبر دی کہ سیدہ کائنات بطول زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم انہیں بلایا اور ان سے اپنے غسل کے لیے پانی منگوایا. اپنے غسل کے لیے پانی منگوایا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل فرمایا اور کفن منگا کر خود ہی پہنا اور حنوط کی خوشبو لگائی اور پھر حضرت مولا علی کو وصیت فرمائی سیدہ کائنات کہ میرے انتقال کے بعد کوئی مجھے نہ کھولے اور اسی کفن میں دفنایا جائے. میں نے پوچھا، راوی بیان کرتے ہیں کسی اور نے بھی ایسا کیا؟ تو راوی کہتے ہیں ہاں، کثیر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں. کثیر، حضرت کثیر، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. انہوں نے اپنے کفن کے کناروں پر کلمہ شہادت لکھا. انہوں نے کفن کے کناروں پر کلمہ شہادت لکھا. یہ جو آج لکھا جاتا ہے یہ میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے امام ترمذی حکیم جو کہ امام بخاری کے ہم اثر ہم زمانہ ہیں، امام بخاری کے ہم اثر ہیں، ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگے
اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم انی احدت الیک فی هذه الحیاۃ الدنیا بانک انت اللہ الذی لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک. جو یہ دعا پڑھے فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے، فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے اور قیامت تک اسے جو ہے وہ سنبھال کر رکھ لیتا ہے، مور لگا کر، سٹیمپ لگاتا ہے، اسے سنبھال کر رکھ لیتا ہے. اور جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے رب تعالیٰ ندا دے گا، پکارے گا وہ عہد والے کہاں ہیں؟ تو جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو وہ فرشتہ لکھا ہوا عہد نامہ جو ہے وہ لائے گا اور حکم ہوگا کہ انہیں عہد نامہ دے دیا جائے، انہیں عہد نامہ دے دیا جائے. وعن طاؤس انہ امر بہذه الکلمات فکتب فی کفنہ. امام طاؤس یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، عظیم مفسر محدث ہیں آپ، اور شاگرد کس ہیں؟ صحابی رسول کے ہیں آپ. انہوں نے وصیت فرمائی کہ یہ عہد نامہ میرے کفن پہ لکھا جائے، میرے کفن پہ لکھا جائے. اور امام ترمذی حکیم روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ دعا کسی پرچے پر لکھ کر میت کے سینے پر کفن کے نیچے رکھ دے اسے نہ عذاب قبر ہوگا نہ منکر نذیر نظر آئیں گے. اور وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یعنی حضور علیہ السلام کی روایت بھی نقل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم انکار کرتے. یہ تو تھا کہ سنت سے صحابہ کرام. اب آئیے اجل علماء کرام، انہوں نے کیا بیان کیا ہے. امام فقی ابن عجیل اس دعائے عہد نامہ کے بارے میں لکھتے ہیں، فتاوی کبریٰ باب الجنائز میں اس کو نقل کیا گیا کہ جب یہ عہد نامہ لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ اسے نکیرین کے سوال اور عذاب قبر سے امان دے. کیا انہوں نے اپنی طرح سے یہ بات کہہ دی تھی؟ میں روایت نقل کر چکا ہوں. امام ابو القاسم صفار آپ جو ہے امام ابو حنیفہ کے جو دو شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، دو شاگرد ہیں. امام ابو القاسم صفار کے یہ دادا استاد ہیں، دادا استاد ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اگر میت کی پیشانی پر یا امامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھ دیا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اس کی بخشش و مغفرت فرما دے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اور امام نصیر بن یحییٰ جو امام ابو القاسم صفار کے استاد ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد ہیں، یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی عہد نامہ میت کے ساتھ رکھنے کی تصریح اور روایت نقل کی ہے. اور در مختار میں ہے کہ مردے کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھنے سے اس کے لیے بخشش کی امید ہے، اس کی بخشش کی امید ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے.